امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ کا دورہ کیا کر لیا کہ سارے حجاب اٹھنے لگے۔ اس دوران سوال پیدا ہونے لگا کہ کیا اب عرب دنیا فلسطین کے مسئلے پر دوبارہ متحد ہونے لگی ہے، اور کیا اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات کو استوار کرنے کی چال، جسے نارملائزیشن کہا جاتا ہے، ناکام ہو جائے گی، جس کے دام میں گلف کے کم از کم 2 ملک بحرین اور امارات یعنی UAE پوری طرح آ چکے ہیں۔ اور تو کوئی بتاتا نہیں اس شہر کا حال، اشتہارات ہی دیوار کے پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبلِ اولا والی ارض فلسطین سے لے کر وہ پروجیکٹ جو بین الاقوامی تمام قوانین کے خلاف بھی ہے اور دہشت گردی کا بدترین مجرم بھی، اور جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایسا لگا کہ عربوں نے دوبارہ آنکھیں کھولنی شروع کر دی ہیں، اور امریکہ کا ہوئی عرب دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جانے لگا ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جدہ میں عرب دنیا کا جو سربراہی اجلاس ہوا اور اس میں اصلی وشو گرو یا گرو گھنٹال عزت مآب جو بائیڈن خود بنفس نفیس موجود تھے، اور یہاں پہنچنے سے پہلے اسرائیل کو تمام قسم کے وعدے اور یقین دہانیاں کرائے تھے۔ تمام عرب ملکوں کے سربراہوں نے بیک آواز مسئلہ فلسطین اٹھایا، اسے حل کرنے کی بات کہی، فلسطینیوں کے حقوق کی بھی آواز بلند کی۔ ایسے میں بعض عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ رشتے استوار کرنے کا خواب، جسے نارملائزیشن کہا جاتا ہے اور جو معاہدہ ابراہیمی یا ابراہمک اکارڈ کے تحت ہو رہا ہے، ایسا لگا کہ پورا ہونے سے پہلے ٹوٹ رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ دنیا بدل رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ فلسطین کا مسئلہ جدہ سربراہی اجلاس میں نمایاں نظر آیا۔ اس سمٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن خلیجی ممالک اور عرب رہنماؤں کے ساتھ موجود تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس علاقے میں جن لیڈروں سے بھی ملاقات کی، یہ مسئلہ بھی موجود رہا۔ خاص طور پر فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے دوران اس پر بات ہوئی، لیکن بائیڈن نے خود اس دورے اور جدہ سمٹ کے دوران فلسطین کے اہم سیاسی مسائل پر کوئی بات نہیں کہی۔ تاہم گلف ملکوں کے لیڈروں نے اسرائیلی مظالم اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے مطالبات پر زور دیا۔ ویسٹرن میڈیا نے امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے اور جدہ سمٹ سے قبل کہا تھا کہ بائیڈن اس سفر میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان نارملائزیشن اور دونوں کو ملا کر ایک فوجی اتحاد کھڑا کرنے کی بات بڑھائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ جدہ سربراہی اجلاس یا سمٹ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جو کہ عرب اور اسلامی دنیا کے عوام اور امن پسند قوتوں کو قبول ہو، کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے اور اس کی بڑی سمبولک حیثیت بھی ہے۔ شیخ تمیم نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک کہ اسرائیل اپنی غیر قانونی سرگرمیوں سے باز نہیں آ جاتا اور سیٹلمنٹس بنانے اور یروشلم کے کردار کو تبدیل کرنے جیسی حرکتیں کرتا رہے گا، کشیدگی اور انسٹیبلٹی کی حالت برقرار رہے گی۔ قطر کے امیر نے اس بات پر زور دیا کہ عرب ممالک ایک عرب پیس انیشیٹو پر متفق ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے بنیاد پر امن معاہدوں کے تحت 1967 کی سرحدوں پر رضامند ہو جائے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم اپنے پیس انیشیٹو کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اسرائیل کو پسند نہیں ہے۔ لقد أجمعت الدول العربية على الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعا إذا وافقت إسرائيل على تسوية بناء على قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بالانسحاب إلى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية سلام. ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها. ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات
ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات. وكما أن لإسرائيل رأيا عام فإن لدينا أيضا في العالم العربي رأينا العام. لقد أجمعت الدول العربية. امیر قطر کے علاوہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جائز اقدامات اور عرب پیس انیشیٹو کے مطابق مسئلہ فلسطین کے کمپریہنسو اور جسٹ سولوشن کی تلاش میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطیٰ کو برسوں سے جن مشکل سیاسی اور سیکیورٹی اور اقتصادی حالات اور انتہائی خطرناک چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیں متوازن طریقے سے گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس بحران اور جھگڑوں سے کیسے نکلا جائے جن میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے لاسٹنگ اور جسٹ حل کے لیے زور دیا اور کہا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جس کے تحت آزاد فلسطینی اسٹیٹ قائم ہو تبھی ممکن ہے۔ مسئلہ فلسطین کے سیاسی حل کی حمایت میں گلف ممالک کے موقف کی PLO کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری حسین الشیخ نے کی تعریف۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم مسئلہ فلسطین پر عربوں کے پختہ اور تاریخی موقف کی قدر کرتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے جدہ سربراہی اجلاس میں کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ فلسطین کا غیر قانونی قبضہ ختم ہونا چاہیے اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ جدہ سمٹ کے دوران گلف کے ملکوں کے موقف کے بارے میں رائٹر اور سیاسی تبصرہ نگار احمد رفیق عواد کا خیال ہے کہ ان ملکوں نے فلسطینی کاز کے حق میں کام کیا ہے جو بائیڈن کے ایجنڈے میں جان بوجھ کر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک عربی روزنامہ الخلیج آن لائن کے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جدہ سمٹ کے دوران گلف اور عرب ملکوں کا فلسطین کے بارے میں یہ اعلانیہ موقف اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی کوششوں کو کمزور کر دے گا۔ اسے فلسطینیوں کے حق میں مہم کا سرنو آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ 2002 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں عرب سربراہی اجلاس یا سمٹ ہوئی تھی جس میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے جب وہ سعودی عرب کے ولی عہد تھے اسرائیل اور فلسطینی عوام کے درمیان مڈل ایسٹ میں امن کے لیے ایک پہل شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد فلسطین کو اس کی 1967 کی سرحدوں کے مطابق قائم کیا جائے جس کا کیپٹل مشرقی یروشلم ہو۔ اس فیصلے کو تمام عرب ملکوں نے مانا تھا اور اس کے بعد ہی اسرائیل دنیا کا تقریباً 57 عرب اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکے گا۔ 15 جولائی کو جب بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ مقبوضہ ویسٹ بینک کے شہر بیت لحم میں ملاقات کی تو اس دوران 2 اسٹیٹ سولوشن کی کامیابی کے بارے میں مایوسی کا اظہار کیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن فلسطین کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں ایک اس سروے کا ذکر کرنا ضروری ہے جو امریکی ادارے واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے حال ہی میں کرایا ہے۔ اس سروے کے مطابق 2020 کے مقابلے میں سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی حامیوں کی تعداد تیزی سے اب کم ہو رہی ہے۔ اس سروے کے مطابق تینوں گلف کنٹریز کے 2/3 سے زیادہ شہری نارملائزیشن کے خلاف ہیں۔ اس کے مطابق اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے 2 سال کے عرصے میں ہی اس کی مخالفت بڑھنے لگی ہے۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ نے بتایا کہ جب 2020 کے نومبر کے مہینے میں اس نے ایک سروے کرایا تھا تو اس سے پتہ چلا تھا کہ 47% اماراتی نارملائزیشن کی حمایت کرتے ہیں جبکہ 49% اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور بحرین میں 45% اس کے حمایت کرتے ہیں اور 51% مخالف ہیں۔ سعودی عرب میں 41% نے نارملائزیشن کے معاہدوں کے بارے میں مثبت بات کہی تھی اور 54% نے اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ جب انسٹیٹیوٹ نے اس سال مارچ میں یہی سروے کرایا تو پتہ چلا کہ بحرین میں صرف 25% نے اسرائیل کے ساتھ نام نہاد نارملائزیشن کے معاہدوں کی حمایت کی اور
71% نے مخالفت کی، جبکہ UAE میں 76% مخالف ہیں اور صرف 20% اس کے حامی ہیں۔ سعودی عرب میں 19% نے نارملائزیشن کی حمایت کی ہے اور 75% نے اس کی مخالفت کی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرپرستی میں ستمبر 2020 کے وسط میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے 2 معاہدوں پر دستخط کیے تھے، لیکن عراق نے تو حال ہی میں اپنے پارلیمان سے ایک بل منظور کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی بات کرنا بھی غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور اس کے لیے سخت سزا طے کی ہے۔ کویت میں تو عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کے خلاف سڑکوں پر اترتے ہیں۔ حال ہی میں ایک اور مظاہرہ کیا کویتیوں نے، جس میں اس کی مخالفت کی۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان اب تک تو کوئی باضابطہ تعلقات نہیں ہیں۔ جب ان دونوں کے درمیان اعلانیہ تعلقات کی بات کی جاتی ہے تو سعودی عرب کا کہنا ہے کہ پہلے فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تاہم بعض واقعات ایسے پیش آتے رہتے ہیں جن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سعودی عرب اسرائیلی یہودیوں کو اپنے ہاں گھومنے پھرنے کی بھرپور آزادی دے دینا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔